بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان ایک بڑی کمپنی میں منیجر کے عہدے کے لیے درخواست دینے گیا۔ اس نے ابتدائی انٹرویو پاس کیا اور اب فائنل انٹرویو کے لیے ڈائریکٹر کے پاس گیا۔ ڈائریکٹر نے اس کی سی وی سے دریافت کیا کہ نوجوان کی تعلیمی کامیابیاں شاندار تھیں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ نے اسکول میں کوئی وظیفہ حاصل کیا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، نہیں۔ ڈائریکٹر نے نوجوان سے ہاتھ دکھانے کی درخواست کی۔ نوجوان نے ہاتھوں کا ایک جوڑا دکھایا جو ہموار اور کامل تھا۔ کیا آپ نے کبھی اپنے والدین کو کپڑے دھونے میں مدد کی ہے؟ کبھی نہیں۔ میرے والدین ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں مزید کتابیں پڑھوں اور پڑھوں۔ اس کے علاوہ میرے والدین مجھ سے زیادہ تیزی سے کپڑے دھو سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر نے کہا، میری ایک درخواست ہے۔ آج جب تم گھر جاؤ تو جا کر اپنے ماں باپ کے ہاتھ صاف کرو اور پھر کل صبح مجھے ملنا۔ نوجوان نے مایوسی محسوس کی۔ جب وہ گھر واپس گیا تو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ اسے اپنے ہاتھ صاف کرنے دیں۔ اس کے والدین نے عجیب خوشی محسوس کی، لیکن ملے جلے جذبات کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کو ہاتھ دکھائے۔ نوجوان نے آہستہ آہستہ ہاتھ صاف کیا۔ ایسا کرتے ہی اس کے آنسو گر گئے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے والدین کے ہاتھوں پر اس قدر جھریاں اور ان کے ہاتھوں میں اتنے زخم تھے۔ کچھ چوٹیں زیادہ تکلیف دہ تھیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب نوجوان کو احساس ہوا کہ یہ وہی ہاتھ ہیں جو روزانہ کپڑے دھوتے ہیں تاکہ وہ اسکول کی فیس ادا کر سکے۔ ہاتھوں میں چوٹیں وہ قیمت تھیں جو والدین کو اس کی تعلیم، اس کے اسکول کی سرگرمیوں اور اس کے مستقبل کے لیے ادا کرنی پڑتی تھیں۔ اپنے والدین کے ہاتھ صاف کرنے کے بعد نوجوان نے خاموشی سے ان کے باقی تمام کپڑے دھو لیے۔ اس رات والدین اور بیٹے نے کافی دیر تک باتیں کی۔ اگلی صبح نوجوان ڈائریکٹر کے دفتر گیا۔ ڈائریکٹر نے نوجوان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم نے کل اپنے گھر میں کیا کیا اور کیا سیکھا؟ نوجوان نے جواب دیا، مجھے اپنے والدین کی مدد کرنے سے صرف اب مجھے احساس ہوا کہ اپنے طور پر کچھ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور میں اپنے خاندان کی مدد کرنے کی اہمیت اور قدر کی تعریف کرنے آیا ہوں۔ میں اب جانتا ہوں کہ میرے والدین کے بغیر میں وہ نہ ہوتا جو میں آج ہوں۔ ڈائریکٹر نے کہا، یہ وہی ہے جو میں ایک منیجر میں تلاش کر رہا ہوں۔ میں ایک ایسے شخص کو بھرتی کرنا چاہتا ہوں جو دوسروں کی مدد کی تعریف کر سکے، ایک ایسا شخص جو دوسروں کے دکھوں کو جانتا ہو اور کاموں کو انجام دینے کے لیے پیسے کو اپنی زندگی کا واحد مقصد نہیں بنائے گا۔ آپ اس کام کے لیے ٹھیک ہیں۔ ایک بچہ جس کی حفاظت کی گئی ہے اور عادتاً وہ جو چاہے گا ایک استحقاق کی ذہنیت پروان چڑھے گا اور ہمیشہ اپنے آپ کو اولویت دے گا۔ وہ اپنے والدین کی کوششوں سے لا علم ہوگا۔ اگر ہم اس طرح کے محافظ والدین ہیں تو کیا ہم واقعی محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا اس کے بجائے ہم اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو ایک بڑے گھر میں رکھ سکتے ہیں اور اچھا کھانا دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ گھاس کاٹ رہے ہیں، پودوں کو پانی دے رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں یا کھانے کے بعد پلیٹیں اور پیالے وغیرہ دھو رہے ہیں تو برائے کرم انہیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مل کر تجربہ کرنے دیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس نوکرانی رکھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ آپ ان سے صحیح طریقے سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھیں، چاہے ان کے والدین کتنے ہی امیر کیوں نہ ہوں، ایک دن ان کے بال بھی سفید ہو جائیں گے جیسے اس نوجوان کے والدین کے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ مشکل کی تعریف کرنے اور اس کا تجربہ کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے اور کام کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت سیکھتا ہے۔